بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ نرسنگ گڑھ کے پہاڑوں پر موجود ہزاروں سالوں سے جاری ان آبشاروں میں بیٹھ کر اللہ رب العزت کی قدرت کے نظاروں کے ساتھ نسیم صبح کا پیغام لے کر حاضر خدمت۔ یہ پہاڑوں کی بلندیاں، یہ آبشاریں اور یہاں کا جو ایک قدرتی ایک موسم، ایک فضا اور یہاں کا ماحول، یقین جانیے یہاں پر ہمارے کسی ساتھی نے نعت پڑھی تو کسی ساتھی نے اور دوسرے اپنے انداز سے اللہ رب العزت کی تعریف بیان کی، تو کسی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آتی رہی، کوئی درود شریف پڑھتا رہا، تو کسی کی زبان پر کسی اور صورت اللہ رب العزت یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر رہا۔ یقین جانیے یہاں اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے کا لطف دو بالا نہیں، اللہ جانے کتنے بالا، اللہ جانے کتنے بالا۔ پہاڑوں میں بیٹھ کر اللہ کی قدرت کو جب یاد کرتا ہے بندہ تو وہ ششدر رہ جاتا ہے، یا رب یہ پہاڑ، یہ پتھر، یہ آبشاریں کتنے ہزاروں سالوں سے اسی شان کے ساتھ جاری ہیں، لیکن آپ کو معلوم ہے یہ آبشاریں کس کے طفیل چل رہے ہیں؟ یہ ساری کائنات اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطہ و وسیلے سے بنائی ہے۔ یہ آبشاریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے چل رہے ہیں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہزاروں سالوں سے جاری ہے۔ یہ پہاڑوں کے یوں عجیب عجیب تراشے ہوئے پتھر کوئی سوچ بھی نہیں سکتا رب تعالیٰ نے اپنی قدرت کے کیسے نمایاں کرشمے دکھائے ہیں۔ اور یہ کرشمے ایسا نہیں ہے کہ صاحب 100-200 سالوں سے، 1500 سالوں سے، اللہ جانے کتنے ہزار سالوں سے یہ نظام اسی طرح سے قائم ہے۔ یہ پورا شہر پہاڑوں سے گھرا ہوا ہے، اور یہاں اللہ رب العزت کو یاد کرنا بڑا آسان ہے۔ کیوں آسان ہے؟ کہ یہاں کا ہر پتھر گویا کہ اللہ رب العزت کی قدرت کے کرشموں کو بیان کر رہا ہے۔ یہاں کے آبشاروں سے جاری ہونے والے پانی کا ہر قطرہ اللہ رب العزت کی قدرت کو بیان کر رہا ہے، اور بتا رہا ہے کہ دیکھو اللہ رب العزت نے کس طرح سے ہزاروں سالوں سے اپنی کائنات کو بواسطہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنا کر اس کو بچایا ہوا ہے، اس کو قائم رکھا ہوا ہے۔ یہ سارا نظام قائم ہے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے بننے والی کائنات، اللہ رب العزت نے اس کو کتنا حسن دیا ہے، یہ کتنی خوبصورت ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں یہ چاروں طرف جو سبزہ زار ہے اور چاروں طرف ہریالیاں ہیں، اللہ نے مختلف قسم کے ایسے درخت یہاں اگائے ہیں جن کو نیچے دیکھا بھی نہیں جا سکتا پہاڑوں کے نیچے۔ ہم بہت اونچائی پر ہیں اس وقت، اور بلند و بالا پہاڑوں پر چڑھ کر ہم اپنے پورے علماء کرام کی پوری جماعت کے ساتھ یہاں پہنچے ہیں۔ ماشاءاللہ یہ سارے کے سارے علماء جمع ہو کر اللہ رب العزت کی حمد اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہاں پر درود اور سلام بھیجنے کا لطف لے رہے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کا لطف لے رہے ہیں۔ کوئی مستی میں آ کر نعت پڑھتا ہے تو کسی پر قرآن کریم کی کوئی آیت اس وقت اس کی زبان پر جاری ہوتی نظر آ رہی ہے، تو کوئی شخص اپنے الفاظ میں اللہ رب العزت کی تعریف کو، اللہ رب العزت کی حمد کو، اللہ رب العزت کے کرشموں کو، اللہ رب العزت کی قدرت کو بیان کر رہا ہے۔ گویا کہ یوں کہیے کہ یہ سارے کے سارے مناظر مجبور کر رہے ہیں اللہ رب العزت کی حمد کرنے پر، اور لمحہ لمحہ، لہجہ لہجہ زبان سے بے ساختہ جاری ہو رہا ہے، یا رب تیری کیسی قدرت کے نظارے ہیں جو تو نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے قائم بھی فرمائے ہیں، اور ہزاروں 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 سالوں سے ان کو قائم بھی رکھا ہوا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ کبھی کبھار اس طرح کے مقامات پر بھی آنا چاہیے تاکہ اللہ رب العزت کی قدرت کے یہ پہلو بھی سمجھ میں آئے۔ اللہ تعالیٰ نے کیسے زمین سے اتنے اونچے اٹھا کر یہ اونچے اونچے پہاڑوں کو اللہ نے قائم کیا ہے، اور پھر ان میں کیسے خزانوں کو اللہ رب العزت نے، اپنی قدرت کے خزانوں کو، اپنی قدرت کے مظاہر کو اللہ رب العزت نے چھپا کے رکھا ہوا ہے۔ جب لوگ آ کر دیکھتے ہیں تو وہ اس سے عبرتیں لیتے ہیں، ان کو نئے نئے درس ملتے ہیں، گویا کہ نیا نیا کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ بہرحال یہاں بیٹھ کر ہم پھر ایک مرتبہ آپ کو اللہ رب العزت کی حمد اور اللہ رب العزت کا ذکر کر رہے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجنے کی ترغیب دیتے ہیں، اور اسی ترغیب کے ساتھ آج کے اس مختصر درس کے ساتھ ہم رخصت چاہتے ہیں، اور امید کرتے ہیں انشاءاللہ بہت جلد، اللہ نے چاہا یہ جلد جب ہمارا سفر مکمل ہو جائے گا تو پھر باقاعدگی کے ساتھ جس طرح سے درس پہلے آ رہے تھے انشاءاللہ اسی طرح سے آتے رہیں گے۔ ہمارے اس درس کو، اس پیغام کو
اپنے دل میں بسائیں، اپنے ذہن میں بسائیں، اللہ کی قدرت تاکہ سمجھ میں آئے اور ساری امت تک پہنچائیں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ فرشتوں کے جھرمٹ دیکھیے میں نے کیا لکھ دیا ہے، کہ آ گئے ہیں فرشتوں کے جھرمٹ دیکھیے میں نے کیا لکھ دیا